جنات کی 11 گروہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی شکلیں کیا ہیں اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں، ان کے بارے میں جان کر آپ بھی خوف اور حیرانگی سے سوچیں گے کہ کیا جنات ایسی بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح بتا دوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو بگ ڈریمز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین، جنات پر بحث ازل سے جاری ہے۔ بہت سے لوگ اس کھوج میں رہتے ہیں کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، ان کی شکل جانوروں جیسی ہوتی ہے یا انسانوں جیسی۔ جنات کی موضوعات پر مبنی بہت سی کتابوں میں ان کی وجود مخلوق کا ذکر پایا جاتا ہے اور ان کی اقسام پر بہت روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن پروفیسر محمد عبداللہ بٹی نے اپنی کتاب سرمایہ درویش میں جنات کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے گروہوں کا ذکر کیا ہے جو اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور بوقت ضرورت انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ جنات کے 11 گروہ کیا کچھ کرتے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا گروہ، ارواح خبیثہ کی ایک قسم کسی گھر یا مکان کے اندر سکونت اختیار کر لیتی ہے اور اس گھر کے باسیوں کو خواب اور بیداری میں ڈراتی اور دکھ تکلیف پہنچاتی ہے۔ دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر اور مکان ضرور ہوتا ہے جن میں یہ عامر جن رہائش رکھتے ہیں۔ ایسے مکان اور گھر کو عام طور پر بہارا اور آسیب زدہ کہتے ہیں۔ ایسے مقامات اور گھروں میں اس گروہ کے جنات مختلف حرکتیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات گھر کے رہنے والوں پر اینٹیں اور پتھر برساتے ہیں، بعض جگہ پخانہ اور گندگی پھینکتے ہیں، کئی گھروں کے دریچے اور الماریوں سے چیزیں نیچے گراتے ہیں۔ کئی بار یہی جنات اور شیاطین گھروں میں کپڑوں اور سامان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ایک گروہ غیر آبادی اور تاریک مکانوں میں بھی اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ شام کے بعد اپنے مکان کے دروازوں کو کھلا نہ چھوڑنا، کیونکہ ایسے وقت میں بعض مسافر جنات آ کر ان میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ بعض گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں اور گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں اور گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان تفریقہ عداوت پیدا کرتے ہیں۔ سفلی عاملین اس گروہ کی مدد سے مندرجہ بالا کام کرواتے ہیں۔ دوسرا گروہ، یہ وہی گروہ ہے جن میں ایسے جنات، شیاطین اور ارواح خبیثہ شامل ہے جو انسانوں پر مسلط ہو جایا کرتی ہے، جس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور صحت لاعلاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو حکماء اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے ہرگز علاج پذیر نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ اسی گروہ کی جنات انسان کے جسم کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں تو وہ حصہ شل، ملفوظ اور بیکار ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے۔ تیسرا گروہ، اس گروہ میں شامل جنات ارواح خبیثہ اکثر قبرستانوں میں اور ان کی گرد و نواح میں اپنا بسیرا کرتی ہے۔ یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے تابع اور ہمزدہ ہوتے ہیں جو موت کے بعد وجود عنصر سے جدا ہو کر کچھ عرصہ متوفی لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح بھوت بن کر مردے کی خواہش و قوارب پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مردے جلانے کے لیے مرگھٹ پر جاتے ہیں تو اپنا لباس و حلیہ تبدیل کر کے اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنے مردے کے بعد سر، داڑھی اور مونچھوں تک منڈلاتے ڈالتے ہیں تاکہ موت کے بعد ان کی روح بھوت بن کر ان کی پہچان نہ سکے۔ تیز ہندو لوگ میں یہ بھی رواج ہے کہ مرگھٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں اور مرد کی کھوپڑی جل کر تڑاق سے پھٹتی ہے تو وہاں جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں سب کے سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیتے۔ دراصل ان کا ایک خوف بے وجہ نہیں ہوتا، مردے کی روح بھوت نہیں بن جایا کرتی، بلکہ اس کا ہمزدہ جو پیدائش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے موت کے بعد اس کی جسد عنصری سے الگ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اور ہمزدہ موت کے بعد متوفی کی کسی خواہش یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے۔ چوتھا گروہ، شیاطین اور جنوں کا ایک گروہ پوجڑ خانوں اور منیہا گاؤں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے، جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر ہڈی کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنے صحابہ کو منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں، اگر ان سے استنجا کیا جائے تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جنات ہڈی، گوبر اور کوئلے کو بوئینہ کار نہیں لیتے، بلکہ ان میں سے فاسفورس اور کاربن کی قسم کے خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ اس لیے پوجڑ خانوں اور مدیحہ گاؤں کے پاس اس قسم کے جنات اپنی مخصوص خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ 5واں گروہ، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتے رہتا ہے۔ اس گروہ کی جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کی جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے ہیں۔ اس گروہ کی جنات کا عامل ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ تبت کے علاقے میں اس قسم کے عامل پائے جاتے ہیں۔ 6واں گروہ، جنات و شیاطین کا 6واں گروہ اصل ناری قسم کا ہوتا ہے، اور اس گروہ کے جن شیاطین کسی شخص پر مسلط ہو جائے تو وہ مریض انگارے کھاتا اور شعلے نگلتا ہے۔ ان جنات کے عامل آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکلتے ہیں۔ ایسا ایک عامل میرا واقف تھا جو بانسری بجاتا ہوا آگ میں گھس جاتا تھا۔ میں نے چند ایسے عاملین کو دیکھا جو آگ سے کھیلتے تھے، لوہے کی چھری چاقو آگ سے سوراخ کر کے زبان پر لگام لگاتے تھے۔ اس گروہ کے جنات اور شیاطین جب انسان کے کان یا انگلی کو چھوتے ہیں تو وہ جل اٹھتی ہے۔ یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائے تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے مریض 24 گھنٹوں میں غسل کرے تو بھی ان کا جسم آگ کی طرح رہتا ہے۔ 7واں گروہ، اس گروہ کے جن شیاطین اکثر جنگلوں، باغوں اور کھیتوں، درختوں اور جھاڑیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروہ کی جن و بھوت مختلف شکلوں صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بہت بڑے ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کے سرخ، زرد اور سبز میں ملبوس رہتے ہیں۔ جو لوگ جنگل میں درخت کاٹتے ہیں اور لوگ بعض دفعہ اس قسم کے جن شیاطین کے آسیب میں آ جاتے ہیں۔ اسی گروہ کی جن، بھوت اور ان کی مونٹ قسم باغوں میں اور سبز کھیتوں میں بعض دفعہ انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی بھوت پریت اور جنات کو راکم السطور نے دیکھا ہے۔ اس قسم سے تعلق رکھنے والے جنات باغ باغیچوں جہاں پھول بکثرت ہوتے ہیں، خوبصورت کنواری نوجوانوں، لڑکیوں اور بیائی عورتوں پر بھی مسلط ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے انسان کی طرح جماع اور مباشرت کرتے ہیں۔ 8واں گروہ، یہ زانی اور شیوان جنات اور شیاطین کا گروہ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں اور لڑکیوں نیز خوبصورت کنواری نوجوانوں، لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترغیب دیتا ہے۔ اس گروہ میں لودھی جنات اور شیاطین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے لواطف کی قد و فعل کا ارتکاب فعلی اور منصوبی دونوں صورتوں میں کراتے اور کرتے ہیں۔ یہ شیاطین جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعل سے باز نہیں آتے۔ ان کی لودھی تسلط اور تصرف سے بعض اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے منہ پھیرا کر دیوانہ وار دن رات فطری واضح کے خلاف فعل کرتا ہے اور ذرا نہیں شرماتے، اور بعض فمفولیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسروں سے یہ شرمناک اور حیا سوز فعال کرواتے پائے جاتے ہیں۔ بعض مرد اپنی بیویوں سے بھی ایک غلط فعل کرتے ہیں۔ اس گروہ کے متاثرہ مریض مرد عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس گروہ کی جنات اور شیاطین کے عامل بھی اکثر زانی ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس گروہ کی جنات اور شیاطین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ 9واں گروہ، اس گروہ میں شامل جنات و شیاطین انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے ہیں۔ یہی ظلم حیوانات پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں۔ اکثر دودھ دینے والے گائیں، بھینس اور بکریوں، بھیڑوں پر ان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی جن شیاطین کے عامل بھی اکثر لوگوں کے مال مویشیوں پر انہیں مسلط کر دیتے ہیں اور جانوروں کے بچے مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کی دودھ اور مکھن میں کمی بیشی میں ان کی جن شیاطین کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ 10واں گروہ، اس گروہ میں شامل جن شیاطین بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کا مشرکانہ رسم و رواج کا موجب بنتے ہیں۔
اس قسم کی جن شیاطین طرح طرح کے مکر فریب سے اپنے بچپاروں کو اپنے پرستش میں پسانے رکھتے ہیں۔ جب کبھی ان بچپاروں کو ان کی چوکی بھرنے یا سلام اور سجدے کے روزانہ فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ جن شیاطین ان پر ان کے گھر والوں پر مسلط ہو کر انہیں ستاتے ہیں اور دکھ پہنچاتے ہیں، بعض چھڑاوے طلب کرواتے ہیں اور قربانیاں مانگتے ہیں۔ کلکتہ کی کالی دیوی، جو ایک سخت قسم کی خونخوار اور شفاق قسم کی بھوتی ہے، اس معاملے میں بہت مشہور چلی آتی ہے، اور یہ چڑیل دیوی اپنے بچپاروں سے انسانوں کی قربانیاں طلب کر رہتی ہے، اور جب تک کئی بھی گناہ اس کی دلیس پر ہر سال ذبح نہیں کیے جاتے تھے، یہ اپنے بچپاروں اور پرستاروں سے ناراض سمجھی جاتی تھی، اور اس کی پاداش میں اپنے مشرق پرستاروں کو سخت اذیتیں اور تکلیف پہنچاتی تھی۔ اس کی خوفناک اور ڈرونی سیاہ صورت، جس کی گلے میں انسان کی کھوپڑیوں کی بڑی مالا پڑی ہوتی ہے، آج تک اس کی شیاطین ظلم و ستم کی شہادت دی رہی ہے۔ 11واں گروہ۔ اس گروہ میں وہ جنات اور شیاطین شامل ہے جو کانوں، ساروں، جادوگروں اور سفلی کاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں، یا اپنے عاملوں کے دم تعویذ، گنڈی، جھاڑ پھونکوں میں مدد اور اعانت کرتے ہیں، اور یوں ان کی دم کا دم ان سے سفلی عامل اور کالے عامل کی دکان گرم رہتی ہے۔ اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیث کاملوں کی طرح پلیدار رہنے اور طیب ارواح سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد غبار و گندگی کا احسار کرتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔